اس حدیث کو امام غزالی نے بیان کیا ہے کہ مدینے میں ایک عورت رہتی تھی۔ اس کا شوہر کسی سفر پر جا رہا تھا تو اس کے شوہر نے اسے حکم دیا کہ جب تک میں سفر سے واپس نہ آ جاؤں تم نے اس گھر سے باہر اپنا قدم نہیں رکھنا۔ اس کا شوہر سفر پر چلا گیا اور اسے کئی دن لگ گئے تو اس نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے سفر پر جانے سے پہلے مجھے حکم دیا تھا کہ میرے واپس آنے سے پہلے تم نے اس گھر سے باہر اپنا قدم نہیں رکھنا، لیکن 2 گلیاں چھوڑ کے میرے ماں باپ کا گھر ہے تو کیا میں ان سے ملنے چلی جاؤں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف سے تو اجازت ہے، لیکن اگر تم اپنے شوہر کا حکم مانو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس عورت کو جب نبی علیہ السلام کا پیغام پہنچا تو اس نے اپنے شوہر کے حکم کو مانا اور اپنے گھر میں ٹھہری رہی۔ کچھ دن گزرے تو اس کا باپ بیمار ہو گیا۔ اس نے دوبارہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ بیمار ہو گیا ہے، جبکہ میرے شوہر نے حکم دیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر تم نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، تو اب میں کیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری طرف سے تو اجازت ہے کہ تم چلی جاؤ، لیکن اگر تم اپنے شوہر کا حکم مانو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس عورت نے اپنے شوہر کے حکم کو مانا اور اپنے گھر میں ٹھہری رہی۔ کچھ دن اور گزرے تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس نے دوبارہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، جبکہ میرے شوہر نے حکم دیا تھا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں اور میری اجازت کے بغیر تم نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، تو اب میں کیا کروں؟ اپنے شوہر کے حکم کو مانوں یا پھر اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے چلی جاؤں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف سے تو اجازت ہے، لیکن اگر تم اپنے شوہر کا حکم مانو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو جب اس عورت کو نبی علیہ السلام کا پیغام پہنچا تو وہ اپنے گھر میں ٹھہری رہی اور اپنے گھر سے باہر اس نے قدم نہ رکھا۔ نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ اس عورت نے اپنے شوہر کی اتنی فرما برداری کی ہے تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ جا کر اس کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے، اس کا حکم مانتے ہوئے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، تو اللہ عز و جل کو تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ عز و جل نے تمہارے باپ کی بھی بخشش کر دی ہے اور اللہ عز و جل نے تمہارے بھی سارے گناہ معاف کر کے تمہاری بھی بخشش کر دی ہے۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ اس پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہوتا ہے، اور عورت کے لیے حکم ہے کہ اس پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، اور جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی اس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو وہ عورت جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکتی، حالانکہ جنت کی خوشبو وہ میلوں تک پھیلی ہوئی ہوگی۔ اور میاں بیوی کا رشتہ اللہ عز و جل کو اتنا پسند ہے کہ تمام رشتوں سے پہلے اللہ عز و جل نے میاں بیوی کے رشتے کو بنایا۔